بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم نسوان میں ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسا وجود ہے حضرت فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کہ جن پر جس قدر ناز کرے فخر کرے کم ہے۔ آپ کی زندگی سراسر رول ماڈل اور تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم نسوان کے لیے آپ کی زندگی نمونہ عمل اور رول ماڈل ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو فضیلت اگر دیکھے، خصوصیت دیکھے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وجود کو ایک مرتبہ ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم خصوصیات اور امتیازات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، 4 ائمہ نے آپ کی فضیلتیں بیان کی ہے اور 4 اماموں نے آپ کی معرفت کی طرف سب کی توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ حق معرفتہا، یعنی جس طرح حضرت معصومہ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اگر اس معرفت کے حق کے ساتھ اگر کوئی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو ایک سلام بھی کرے تو اس کے لیے پروردگار عالم جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو خصوصیات ہے، بعض خصوصیات ان کی ذاتی ہے اور بعض خصوصیات ان کی منزلت کی وجہ سے ہے، ان کے مقام کی وجہ سے وہ فضیلتیں منسوب ہے۔ اب یہاں پر ہم بعض خصوصیات سننے والوں کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مبارک متبرک ذات ہے کہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے 45 برس پہلے کہ ابھی آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شہر رے جہاں پر شاہ عبدالعظیم حسنی مدفون ہے، جو تہران کے قریب ہے، قم سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، تو شہر رے سے زائرین کا ایک گروپ مدینے میں امام صادق علیہ السلام کے حضور یہ گروپ پہنچ جاتا ہے۔ تو امام نے ان کو خوش آمدید کہنے کے بعد امام ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تقبضو فیہا امرأتن، کہ تم کہاں سے ہو پہلے پوچھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم شہر رے سے ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تمہارے قریب، تمہارے ہاتھ، ہاں ہم اہل بیت میں سے ایک خاتون مدفون ہو جائے، تقبض فیہا امرأتن ہی من ولدی، امام صادق فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہے، واسمہا فاطمۃ بنت موسیٰ، اور ان کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے۔ یعنی ابھی آپ کے بابا کی بھی ولادت نہیں ہوئی، تو امام صادق علیہ السلام ایران سے جانے والے، شہر رے سے جانے والے وفد کے سامنے اس مسئلے کو بیان فرماتا ہے کہ تمہارے ہاں ہماری ایک اولاد، میری ایک اولاد تمہارے ہاں مدفون ہو جائے اور ان کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے۔
تو یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو پیشگوئی ہے، دراصل اس پاکیزہ بی بی کی عظمت کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ آپ کس عظیم شخصیت کی مالکہ ہے، آپ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک معصوم امام آپ کے آنے کی بشارت اپنے ماننے والوں کو دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی فضیلت اور خصوصیت کے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں پر آپ مدفون ہے اس جگہ کو حرم اہل البیت کا درجہ ملا۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتا ہے، الا ان للہ حرما وہو مکہ، الا وان لرسولہ حرما وہو المدینہ، الا وان لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ، وعلا ان لنا اہل البیت حرما وہو بلدۃ قم۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم مکہ ہے، پیغمبر کا حرم یہ مدینہ ہے، امیر المؤمنین کا حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت نبوت، ہم اہل بیت پیغمبر کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ ہے قم۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت جناب فاطمہ معصومہ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ اس شہر کو مل رہا ہے کہ اس شہر کو اہل بیت کا حرم کہا، اور دوسری حدیث میں قم کو عش آل محمد کہا، آل محمد کا آشیانہ ہے۔ یعنی تمام تر فضیلتیں قم کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ تمام فیوزات قم کے لیے ہے، اور اہل بیت اطہار کی خصوصی نظر، خصوصی کرم قم کے لیے ہے، حرم اہل بیت حضرت معصومہ کی وجہ سے۔ تو یہ بھی جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح حضرت معصومہ، دیکھو ابھی بچپن کی زندگی ہے، مدینے میں کچھ امام کے چاہنے والے لوگ آ جاتے ہیں اور امام کے گھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں کچھ شرعی مسائل پوچھنے کے لیے، لیکن امام مدینے سے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہ مسائل جو لکھ کر لائے تھے حضرت فاطمہ یا معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور 2 دن بعد دوبارہ لوٹ آتے ہیں تاکہ مسائل کا جواب لے لے۔ لیکن امام کاظم علیہ السلام ابھی مدینے سے باہر تشریف فرما ہے، تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا اس زمانے میں آپ کی عمر انتہائی چھوٹی عمر کی آپ مالکہ تھی، تو جناب فاطمہ یا معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان کے تمام شرعی مسائل کا جواب لکھ کے ان کے حوالے کیا، اور وہ لوگ خدا حافظی کر کے جب مدینے سے باہر نکلے تو راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ لوگ امام کاظم علیہ السلام کو وہ تمام ماجرا بتاتے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وفد سے حضرت معصومہ کے جوابات کو لے کر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد امام کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ امام 3 بار فرماتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ یہ کسی عام بندے کا جملہ نہیں ہے، امام معصوم کا جملہ ہے۔ یہاں پر کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی خوش آمد گوئی نہیں ہے، یہاں پر کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، یہاں پر
حقیقت سے ماورا گفتگو نہیں ہے، چونکہ امام معصوم حقیقت پر مبنی گفتگو فرماتے ہیں، تو امام معصوم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اور یہی تعبیر ہمیں پیغمبر سے یہ تعبیر ملے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا فداہا ابوہا، اور یہی جملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب فاطمہ معصومہ کے لیے فرمایا۔ تو یہاں سے ہمارے سامنے جناب فاطمہ معصومہ کی علمیت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کی کتنی علمیت ہے۔ دراصل آپ کسی مدرسے میں نہیں گئی، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ آپ وہ عالمہ ہے جو کسی استاد سے پڑھے بغیر علم لدنی کی آپ مالکہ ہے۔ پروردگار نے اپنے ہاتھ سے آپ کو علم دیا ہے، اور یہی علم دینا ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں ملے کہ آپ وہ عالمہ ہے کہ کسی سے پڑھے بغیر تمام علوم آپ کے سینے میں موجود، اور دوسری عالمہ جناب فاطمہ معصومہ ہے کہ کسی سے کچھ لیے بغیر تمام الہی علوم کے ذخائر آپ کے سینے میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام معصوم نے آپ پر قربان ہونے کا یہ اشارہ دیا، اور آپ نے یہ فرمایا، اور اسی وجہ سے جناب فاطمہ معصومہ اور جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ایک اور خصوصیت ان دونوں کی زندگی میں مشترک ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ محدثہ ہونا۔ جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں محدثہ، اور اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی محدثہ تھی۔ آپ جو احادیث بیان کرتی ہے، لیکن یہاں پر توجہ اور جس اہم نقطے کی طرف میں آپ سننے والوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا نے جو اہم ترین احادیث جو بیان کی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے وہ روایتیں بیان کی ہے، اور ان میں سے ایک اہم ترین روایت حدیث غدیر ہے، اور روایت کرتی ہے، اور اس کے بعد حدیث منزلت وہ بھی امامت پر اس کی دلالت ہے، خلافت پر اس کی دلالت ہے، پیغمبر کے بعد بلا فصل ہونے پر حدیث منزلت کی دلالت ہے۔ تو حدیث منزلت کے راوی بھی جناب فاطمہ معصومہ ہے، اور یہ حدیث بھی آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان فرماتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان فرماتی ہے وہ کیا ہے؟ من ماتا علی حبی آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت لے کر مرے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، وہ شہادت پاتا ہے۔ تو اس حدیث کو بھی جناب معصومہ سلام اللہ علیہا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ نے یہ روایت کی، تو اس اعتبار سے آپ کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے حرم مبارک سے جو کرامات ظاہر ہو جائے، جو فیوزات اور جو برکتیں ہیں، کوئی حد و حصر نہیں ہے۔ قوم اگر آج علم کا اگر مرکز بنا ہے تو جناب فاطمہ معصومہ کے قدموں کے صدقے میں قوم علم کا مرکز بنا ہے۔ آج پورے عالم میں تمام علوم اسلامی کا جو مرکز ہے وہ قوم ہے۔ قوم کے مقابلے میں دنیا میں کہیں پر کوئی علمی مرکز نہیں ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا مرکز قوم ہے علم کا، اور یہ حضرت فاطمہ کے قدموں کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں پر جو کرامتیں ظاہر ہو جائے ان کرامتوں کی وجہ سے، ان فیوزات کی وجہ سے آپ کو کریمہ اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ جس طرح امام حسن کو کریم اہل بیت، آپ کو کریمہ اہل بیت سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کی سیرت بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔